آج ہم سب یہاں جمع ہیں کشمیر کے لوگوں کو یہ پیغام دینا کہ پاکستانی قوم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ اور ایک دوسرا کہ ہم بار بار دنیا کو پیغام دیں گے، 80 لاکھ انسان، کشمیری نہیں، انسان، ہندوستان کی فوج نے کرفیو میں بند کیا ہوا ہے، 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے۔ عالمی میڈیا ہانگ کانگ کی پروٹیسٹ کو تو فرنٹ پیج ہیڈ لائن نیوز اس میں پیش کرتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک موومنٹ ہو رہی ہے، اور اس کو بار بار دکھاتا ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے اب تک تھوڑے سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، شاید 2-3 لوگ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہانگ کانگ میں مرے ہیں، لیکن یہاں کشمیر میں صرف یہی نہیں کہ 80 لاکھ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، گھروں میں عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار سب بند ہیں، اور عالمی میڈیا میں کوریج نہ ہونے کے برابر ہے۔ پچھلے 30 سال میں کم از کم 1 لاکھ کشمیریوں کی شہادت ہوئی۔ کیوں شہادت ہوئی؟ کہ یہ وہ حق مانگ رہے ہیں جو عالمی کمیونٹی نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ان کو حق دیا تھا، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، کہ ان کے پاس حق تھا کہ وہ اپنی زندگی کا خود فیصلہ کریں گے۔ وہ حق نہ ملنے پہ وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، اور سامنے ان کی فوج کھڑی ہے ہندوستان کی، جو اس بے دردی سے اور اس طرح کا ظلم کر رہی ہے ان پہ، اور اس ظلم کی کوئی داستان کبھی کبھی اخباروں میں باہر عالمی اخباروں میں آتا ہے۔ تو میں یہ آج ضرور دنیا کے سامنے یہ چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ڈبل سٹینڈرڈز کی، کہ ایک طرف ایک پروٹیسٹ کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ، اور دوسری طرف اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ہندوستان کا حصہ بھی نہیں ہے، ہانگ کانگ تو چین کا حصہ ہے، یہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے یونائٹڈ نیشنز کے مطابق، اور جس طرح کا یہاں ظلم ہو رہا ہے، اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں صرف ایک دنیا یہ دیکھتی ہے کہ عرب 1 ارب سے زیادہ ایک ملک ہے، اس سے تجارت ہو سکتی ہے، اس سے پیسہ بن سکتا ہے، اور پیسہ انسانوں سے زیادہ ملکوں کے لیے اہم ہے۔ اور اس لیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اندر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس کی اتنی کم کوریج ہے، لیکن میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک چیز یاد رکھنا، اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش دی ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ صرف اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے اس سیدھے راستے پہ لگا جس راستے پہ تو نے لوگوں کو نعمتیں بخشی۔ آپ صرف وہ راستہ مانگتے ہیں، آپ اس راستے پہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں آپ کہا جب ہم نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ منزل عطا کر، اس نے کہا نہیں، وہ راستہ عطا کر، یہ ہے وہ راستہ۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پوری طرح کوشش کرتے رہیں گے کشمیر کے لوگوں کے لیے۔ یہ ساری ہماری قوم کوشش کرے گی، ہمارے بچے، بوڑھے، بزرگ، ہم سب، ہماری خواتین، ہم سارا وقت کشمیر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ سارا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہماری قوم
پاکستانی قوم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری تحریک ہے، یہ تحریک ہے کشمیریوں کو ان کے ہیومن رائٹس کے لیے، ان کے حقوق کے لیے تحریک ہے، یہ آپ دیکھتے رہیں، یہ سمندر بن جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے جب میں نے شروع میں گیا امریکہ، میں نے لوگوں سے بات کی، لیڈر سے بات کی، کسی کو نہیں سمجھتی۔ آہستہ آہستہ سب کو سمجھ آنی شروع ہو گئی۔ لوگوں کو میں نے خود لیڈرز کو، ملک کے پرائم منسٹرز کو، پریزیڈنٹس کو خود میں نے سمجھایا ہے، میڈیا پہ گیا ہوں، آہستہ آہستہ بات پھیلتی جا رہی ہے۔ کبھی امریکہ کے کانگریس مین اور سینیٹرز نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دی جو آج وہ کشمیر کے لیے دے رہے ہیں۔ کبھی اس طرح کی یورپین یونین سے سٹیٹمنٹ نہیں نکلی، کبھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اندر 50 سال میں کبھی کشمیر کی بات نہیں ہوئی جو اب ہوئی ہے۔ اور یہ سب نے یاد رکھنا ہے، یہ ایک تحریک ہے، جد و جہد ہے، سٹرگل ہے، اور میرا یہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ جو نریندر مودی نے اتنی بڑی حماقت کر دی ہے، یہ جو اس نے کشمیریوں سے کیا ہے، اپنا آخری پتہ کھیل دیا ہے، اس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح آرام سے مان جائیں گے کہ جی کیونکہ ہندوستان نے اپنا آئین بدل دیا ہے غیر قانونی طور پہ، تو کشمیر کے لوگ بھی مان جائیں گے۔ کشمیر کے لوگ جس سطح پہ پہنچ گئے ہیں، جس طرح کی انہوں نے 30 سال میں سٹرگل کی ہے، ان کو جو ایک چیز ہوتی ہے جو سٹرگل کو ختم کرتی ہے، موت کا خوف، ان کا موت کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ جیسے ہی کرفیو اٹھے گا، لاکھوں کشمیری سڑکوں پہ نکلیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو راستہ مجھے نظر آ رہا ہے، یہ انشاءاللہ کشمیر کے لوگوں کی آزادی کا راستہ ہے۔ شکریہ۔